ریاض الجنہ کے لیے جو ہے راستہ یہیں سے گیٹ نمبر 37 کے سامنے جمع ہونا پڑتا ہے، باب بلال کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو یہاں سے لے کر جایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ریاض الجنہ کی زیارت کروائیں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ایک ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو حکومت کی طرف سے نظام بنایا گیا ہے حفاظتی تدابیر کے ماتحت کہ جو لوگ بھی ریاض الجنہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے سے اجازت لے کر آئیں گے، اور ان کو یہاں پر جو ہے گروپس کی شکل میں ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہمیں بھی یہاں پر بٹھایا گیا، انتظار ہم نے کیا آدھا گھنٹہ تقریباً، پھر اس کے بعد ہماری باری آئی تو ہم بھی جو ہے ریاض الجنہ کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ ایک گروپ کو تقریباً 15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ 15 منٹ کے اندر نوافل وغیرہ پڑھیں اور دعا وغیرہ مانگیں، اور اس کے بعد نکلیں۔ پھر اسی جگہ کو دوبارہ سینیٹائز کیا جاتا ہے، پھر اگلا گروپ جو ہے داخل ہوتا ہے ریاض الجنہ کے اندر۔ ریاض الجنہ کے اندر اس راستے سے گیٹ نمبر 39 سے جو انٹر کروایا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے دیکھیں ہم بھی جا رہے ہیں ریاض الجنہ کی طرف۔ اور آج آپ کو انشاءاللہ تعالی ریاض الجنہ کے بارے میں اہم معلومات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یقین کریں کہ دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا، ایک عجیب سا سما بنا ہوا تھا دل کے اندر کہ ہم اس جگہ پر نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے جہاں پر میرے اور پیارے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے، صحابہ نے نمازیں پڑھیں، اور بڑا ہی روحانی منظر تھا۔ ایک بار آپ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ گیٹ نمبر 39 ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب النساء۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ابھی ہم مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چھوٹی سی لوہے کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کا حصار بنا ہوا ہے، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ یہاں پر اصحاب صفہ وہ صحابہ ہیں جو مدینہ میں آتے تھے، جن کے پاس یعنی دوسرے علاقوں سے ہجرت کر آتے تھے، جن کے پاس مدینہ کے اندر گھر بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک چھوٹا سا جگہ جو مختص کر دی ان کے لیے کہ آپ یہاں پر رہا کریں۔ تو یہ وہی جگہ ہے۔ یہ دیوار جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی دیوار کے اندر جو ہے حجرہ ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہ آپ جو دیوار دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرے تھے، اور یہ دیکھیں یہ شروع سے ہی مسجد نبوی سے یہ الگ تھا، اور بعد میں توسیعات ہونے کی وجہ سے جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کے اندر ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے مسجد نبوی سے یہ جگہ الگ ہے۔ یہ پلرز پر جو نقوش بنے ہوئے ہیں، میں ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا ان پلرز کی حقیقت کے بارے میں، اور یہ نقوش کیوں بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ جو ہے ہم نے نوافل پڑھے ریاض الجنہ میں، اور دعائیں مانگی، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ مناظر دیکھیں۔ یہ جو منبر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوا کرتا تھا، اور آپ کے سامنے یہ ہے محراب، جہاں پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروایا کرتے تھے۔ اور جو یہ منبر جو بنا ہوا ہے، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہ منبر سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو ہے بنایا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے سلطان مراد ثانی نے جو ہے یہ منبر بھجوایا تھا 998 ہجری میں، تقریباً آج سے
550 سال پہلے، اور ابھی تک یہ اسی حالت میں جو ہے مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ جہاں پر میں ابھی کھڑا ہوا ہوں یہی جو ہے ریاض الجنہ کی جگہ ہے، یہاں پر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے جو یہ محراب ہے، اسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب تھا، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور یہ محراب جو ابھی بنا ہوا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنایا گیا تھا، سلطان سلیمان قانونی کے دور میں 860 ہجری میں۔ یہ بھی تقریباً 600-650 سال پرانا محراب ہے۔ یہ جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں اس کی جو ہے ماربل دوسرے پلروں سے اس لیے مختلف ہے تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ منبر رسول سے لے کر روضے رسول تک کا جو درمیانی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے۔ یہ جو سامنے آپ پلرز دیکھ رہے ہیں ان پلرز میں بہت بڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے، اور اس پلر پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے هذه اسطوانۃ السریر۔ اس پلر کی جگہ پر جو ہے یہ تو علامتی طور پہ لکھا گیا ہے یہاں پر کہ یہ اسطوانہ سریر ہے۔ اس پلر کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا جاتا تھا۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کرتے تھے تو اس جگہ پر خیمہ لگایا جاتا تھا، آپ اعتکاف کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی جو ہے آپ جب مسجد میں آرام فرمایا کرتے تھے تو اسی جگہ پر جو ہے آپ لیٹا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ اور سریر کے معنی ہے بستر یا نا بچھونا، تو اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اسطوانۃ السریر۔ اور یہ جتنی بھی علامات جو لگی ہوئی ہیں ان پلرز پر، یہ ساری جو تعمیرات ہیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی تھی تاکہ یہ یادگار رہ سکے۔ اسطوانہ سریر کے ساتھ 2 پلر اور بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسطوانۃ الحرس۔ یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا کرتے تھے۔ اس استوانے کے سامنے جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور یہاں پر ان کا چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ تو اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر جو ہے صحابہ کرام جو پہرا دیا کرتے تھے، جن میں سے سعد بن ابی وقاص، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ مختلف اور صحابہ بھی جو ہیں یہاں پر پہرا دیا کرتے تھے۔ تیسری نمبر پر اسطوانۃ الوفود ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے جو وفود جو لوگ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جو ہے ان سے ملا کرتے تھے، ان سے بات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ خصوصی طور پہ جو مشرکین کے جو وفود آتے تھے تو ان سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہے صفہ کا چبوترا یہاں پر ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ طيب ابھی ہم باہر نکل چکے ہیں روضہ رسول سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔